السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے اور خوش باش رہے۔ جی بچوں، اب اسکول کھلنے والے ہیں اور اسکول کھلنے کی تیاریاں آپ کی امید ہے کہ مکمل ہو چکی ہوں گی، اور ہمارا سلیبس بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور آپ لوگوں نے جو بورڈ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے جو سلیبس اسمارٹ سلیبس دیا گیا تھا، اس کے مطابق ہمارا سلیبس تقریباً سارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ ریویژن کا یہ لیکچر ہے، اس میں ریویژن کرتے ہیں۔ تو ریویژن میں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ریویژن میں سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں پہلے 5 سورہ احزاب کے پہلے 5 چیپٹرز شامل ہیں، جس میں سورہ ممتحنہ شامل نہیں ہے، اور عدس الخامس بے تک۔ اور اس کے بعد آپ کی احادیث ہیں 11 سے لے کے 15 تک، ان کو ہم ریوائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور چیپٹرز آپ کے 3 شامل ہیں، آئلی زندگی، ہجرت و جہاد اور حقوق العباد۔ جی بچوں، اور یہ سارا میں آپ کو کروا چکی ہوں، اب بس آپ کی تیاری کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنی آیات کو۔ تو آیات میں سورہ احزاب کی آیات آ جاتی ہیں تقریباً 68 تک یا 58 تک آ جاتی ہیں، عدس الخامس بے پارٹ۔ جی بچوں، تو سورہ ممتحنہ اب آپ کو یاد نہیں کرنی پڑے گی، سورہ ممتحنہ نہیں ہے شامل۔ تو اور سورہ احزاب کی آیات بھی کم کر دی گئی ہیں، تو یہ والا چیپٹر شامل نہیں ہے، عدس الخامس جیم حصہ، اور یہ آپ کا شامل ہے جس میں حضرت زید کے بارے میں ہے۔ تو یہ میں ساری ان کی معروضی پڑھوں گی آج، کیونکہ جب میں نے آپ کو پہلے کروایا تھا تو اس میں نے معروضی نہیں پڑھی تھی۔ تو آج میں فرسٹ چیپٹر سے لے کے سورہ احزاب کے فرسٹ چیپٹر سے لے کے تو نیکسٹ آنورڈ میں ساری اس کی معروضی دیکھتے جاتے ہیں، تاکہ اس میں کوئی مسٹیک وغیرہ ہے تو وہ دور ہو جائے۔ جی بچوں، یہ سورہ احزاب کا کہ فرسٹ چیپٹر کی آیت نمبر 1 تا 8 کی معروضی ہے۔ دیکھیں، اس میں درست ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سورۃ الاحزاب کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں، مدینے میں، طائف میں، تبوک میں۔ تو درست والا ہے مدینے میں۔ احزاب کے معنی ہے گروہ، دوست، تلوار، دشمن۔ تو درست والا ہے گروہ۔ غزوہ احزاب کس سنہ ہجری میں پیش آیا؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری۔ تو درست ہے 5 ہجری۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر، غزوہ معتہ، غزوہ خندق، غزوہ تبوک۔ تو درست ہے غزوہ خندق۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ مدینہ کے اندر جنگ کی وجہ سے، مدینہ سے باہر جنگ کی وجہ سے خندق کھود کا دفاع کیا گیا، یہودیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ تو درست والا ہے خندق کھود کا دفاع کیا گیا، اسی وجہ سے غزوہ احزاب کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں کتنی آیات ہیں؟ 72، 73، 74، 75۔ تو درست ہے 73۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کہا نہ ماننا مومنوں کا، مسلمانوں کا، مجاہدوں کا، منافقوں کا اور کافروں کا۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کریں وحی کی، فرشتوں کی، پچھلی کتابوں کی، پچھلوں کی، اہل کتاب کی۔ اہل کتاب ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہود اور نصارہ کو کہا جاتا ہے اہل کتاب، یعنی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو۔ وحی کی، یہ درست ہے۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں وحی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھروسہ رکھیں فرشتوں پر، اسلحے پر، وسائل پر، اللہ پر۔ تو درست ہے اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے پہلو میں دل بنائے ہیں 1، 2، 3، 4۔ تو 2 یہاں پر اس کو درست کر لیں، اللہ تعالیٰ نے آدمی کے پہلو میں دل نہیں بنائے ہیں، تو یہاں پر نہیں آئے گا، پھر یہ درست ہوگی آپشن 1، 2، 3، 4۔ آیت کے مطابق آتا ہے کہ نہیں بنائے، تو اس میں آتا ہے 2 نہیں بنائے، یعنی کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اور یہاں پر اس کو سیدھا کر کے پوچھا گیا ہے تو وہ ہے 1، یعنی بنائے تو صرف 1۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ نے لے پالکوں کو نہیں بنایا دوست، خدمتگار، بھائی، حقیقی بیٹا۔ تو یہاں درست والا ہے حقیقی بیٹا۔ اللہ نے لے پالکوں متبنہ کو پکارنے کا حکم دیا۔ متبنہ منہ بولے بیٹے کو کہتے ہیں جو لے کر پالا گیا ہو، تو لے پالک بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔
ان کے باپوں کے نام سے، ان کی ماؤں کے نام سے، ان کے چچاؤں کے نام سے، ان کی خالاؤں کے نام سے، تو درست والا ہے ان کے باپوں کے نام سے۔ اگر تمہیں لے پالکوں کے باپوں کا علم نہیں تو وہ تمہارے ہیں دوست، معاون، خادم، دینی بھائی اور دوست، تو درست والا ہے دینی بھائی اور دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی اولاد سے، ان کی دولت سے، ان کی جان سے، ان کے رشتہ داروں سے، اور اس کے بعد ہے اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے مال و دولت، حکومت، انعام و اکرام، دردناک عذاب، تو دردناک عذاب درست ہے اس میں بچوں، ان کی جان سے درست ہے۔ نبی مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ پڑھے ہیں نا آیت کا ترجمہ، تو اس حساب سے اس کا آنسر ان کی جان سے۔ اس کے بعد نیکسٹ اولو الارحام کے معنی ہیں دوست، دینی بھائی، رشتہ دار، مہاجرین، تو درست ہے رشتہ دار۔ سورۃ الاحزاب کس کے بارے میں ہے؟ کس پارے میں ہے؟ 21ویں اور 22ویں اور 23ویں، درست والا ہے 21ویں اور 22ویں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو درست ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اے نبی، اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کافی ہے، کارساز، بخشنے والا، رازق، مددگار، تو درست والا ہے کارساز۔ کتاب اللہ کی روح سے مومنوں کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں مہاجر، انصار، رشتہ دار، دوست، تو درست والا ہے رشتہ دار۔ کس صورت میں متبنہ کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں؟ سورہ انفال، سورۃ الاحزاب، سورہ ممتحنہ، سورہ کوثر، تو درست ہے سورہ احزاب۔ اللہ نے عہد لیا ہے انبیاء سے، صالحین سے، صدیقین سے، شہداء سے، درست ہے انبیاء سے۔ تامدت کا کیا معنی ہے؟ پختہ عہد، اور اس عورت نے ارادہ کیا زیادہ منصفانہ اور تیار رکھا، تو درست والا ہے اس عورت نے ارادہ کیا۔ جو قصد دلی سے کی جائے اس پر مواخذہ ہے، سخت عذاب ہے، وعید ہے، دردناک عذاب، تو درست والا ہے مواخذہ ہے۔ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی ہیں بہنیں، بیٹیاں، مائیں، خالائیں، تو یہاں پر آئے گا مائیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو درست ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ غزوہ احزاب کا نتیجہ کس کے حق میں رہا؟ مسلمانوں کے، مشرکوں کے، کفار کے، منافقین کے۔ سورۃ الاحزاب میں اس سورت کا نام کس آیت میں آیا ہے؟ آیت نمبر 15، آیت نمبر 20، آیت نمبر 25، آیت نمبر 30، تو درست والا ہے آیت نمبر 20۔ اب بچوں اس کے بعد دیکھیں MCQs تو ہمارے چیک ہو گئے اور ساتھ میں ریوائز بھی ہو گئے۔ اب ہم کرتے ہیں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات۔ غزوہ احزاب کب پیش آیا؟ غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آیا۔ سورۃ الاحزاب کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس میں مشرکین مکہ کے مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ غزوہ احزاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ سورہ احزاب کے اہم موضوعات کیا ہیں؟ سورۃ الاحزاب کے اہم موضوعات درج ذیل ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ممانعت، غزوہ احزاب پر مکمل تبصرہ، بنو قریظہ کی عہد شکنی اور ان کا انجام، متبنہ کے مسائل، ازواج مطہرات اور مسلم خواتین کے لیے ستر و حجاب کے احکام، نکاح طلاق کے احکامات اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لیے خصوصی امتیازات، حسن معاشرت کے آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور یعنی درود و سلام اور انسان کے بار امانت اٹھانے کا تذکرہ، یہ خاص موضوعات ہیں، یعنی یہ خاص عنوانات ہیں جن پر یہ آیات مبنی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع میں عہد جاہلیت کے کن کن تصورات اور رسومات کو باطل قرار دیا گیا، یعنی جھوٹ کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہیں؟ وہ ہیں سورہ احزاب میں پہلے رکوع میں عہد جاہلیت کے مندرجہ ذیل تصورات کو باطل قرار دیا گیا ہے: عورتوں کے ساتھ ظہار کر کے انہیں تنگ کیا جاتا تھا، منہ بولے بیٹے متبنہ کو وراثت، نسب اور نکاح وغیرہ کے معاملات میں بالکل حقیقی بیٹے کی حیثیت دی جاتی تھی، یعنی یہ دونوں رسومات جو چلی آ رہی تھیں زمانہ جاہلیت سے ان کو ختم کیا گیا ہے۔ ظہار سے کیا مراد ہے؟ زمانہ جاہلیت میں جو مرد اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتا اسے یہ کہہ دیتا کہ میرے لیے تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ
کی طرح ہے۔ یہ الفاظ ادا کرنا زہار کہلاتا تھا اور دور جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں اسے طلاق نہیں قرار دیا جاتا، لیکن زہار کے لیے ایک کفارہ رکھا گیا ہے۔ جو شخص کفارہ ادا کیے بغیر اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ زہار کا کفارہ ہے زہار کرنے والا شخص ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ متبنہ کسے کہتے ہیں؟ متبنہ منہ بولے بیٹے کو کہتے ہیں۔ زہار اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ زہار والی عورت کو اس کا خاوند ازواجی حقوق ادا کرتا ہے، نہ ہی طلاق دیتا ہے کہ وہ نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کر سکے، اور طلاق میں عورت آزاد ہو جاتی ہے اور وہ عدت گزارنے کے بعد نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین پر کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ مومنین خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیر خواہ ہیں۔ وارث کے بارے میں سورہ احزاب میں کیا حکم نازل ہوا ہے؟ رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے مہاجرین کی نسبت وراثت کے زیادہ حقدار ہے۔ اگر کوئی وصیت کے ذریعے اپنی مہاجر بھائی سے بھلائی کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے کس بات کا عہد لیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، انہیں توحید کی دعوت دیں اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ صادقین سے کیا سوال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ صادقین سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے گا۔ سبق کی ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ سبق کی ابتدا یعنی سورہ احزاب کی ابتدا میں۔ یہ بورڈ میں سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ سورہ احزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ سورہ احزاب کی ابتدا میں یا سبق کی ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درج ذیل 4 باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کیونکہ وہی کارساز کافی ہے۔ یہ نمبرنگ کے ساتھ بتا دیا گیا، یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب نیکسٹ کوشچن ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو جب بورڈ میں یہ سوال آتا ہے تو اس طرح آتا ہے کہ سورہ احزاب کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات کی گئی ہیں؟ تو سورہ احزاب کی آیات میں منہ بولے بیٹوں متبنہ کے بارے میں درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے نہ پکارو۔ اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اگر کوئی انہیں منہ بولے باپوں کے نام سے پکارے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جی بچوں، اب اس کے بعد درج ذیل عبارات کا مفہوم ہے، تو میں اس میں یہی کہا کرتی ہوں کہ مفہوم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور اس طرح کے کوشچن بہت کم آتے ہیں تو ان کو چوائس میں چھوڑا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی اگر آ بھی جائیں تو یہ جب ترجمہ آتا ہو تو آپ اس کا مفہوم بھی بتا سکتے ہو، کیونکہ جب میں آیات کا ترجمہ آپ کو کروا رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے پس منظر کے سارا واقعہ اور حالات بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں، تو وہی اس کے مفہوم میں آئیں گے، کیونکہ بات کو سمجھانے کے لیے جب تک آپ وہ نہیں بتائیں گے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ما جعل اللہ، یہ بھی دوسری آیت ہے، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، تو اس کا بھی مفہوم دیا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی اچھی طرح دیکھ لیجیے گا، یہ ویسے بھی سوال بن کے بھی آ جاتا ہوتا ہے۔ سے کیا مراد ہے؟ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس لیے اس کا مفہوم امپورٹنٹ ہے، وہ یاد کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ کیونکہ یہ سوال بن کے بھی آ جاتا ہے اس لیے اس کو تو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے غزوہ احزاب کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں نے خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا تھا، اس لیے غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں بچوں، یہ آیت دوسرا چیپٹر ہے الدرس الرابع بے حصہ، اس کی بھی معروضی اور ساتھ میں اس کا وہ مختصر جوابات پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے اس وقت آپ کو صرف بتائے تھے، ساتھ میں پڑھ کر نہیں دیکھے تھے، تو اب آپ دیکھیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور اپنے آپ کو چیک کیجیے کہ آپ نے کتنا یاد کر لیا ہے۔ درست ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ غزوہ احزاب میں مومن دوڑائے گئے، لے جائے گئے، ستائے گئے، آزمائے گئے اور ہلائے گئے، تو یہاں پر درست والا ہے آزمائے گئے اور ہلائے گئے۔ مومنوں، خدا کی مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب حملہ کرنے کو
قبائل آئے، یہود آئے، رومی آئے، فوجیں آئیں، تو درست والا آیت کے ترجمے کے مطابق ہے فوجیں آئیں۔ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اولیاء کے ذریعے، جنات کے ذریعے، فرشتوں اور ہوا کے ذریعے، مجاہدین کے ذریعے، درست والا ہے فرشتوں اور ہوا کے ذریعے۔ منافقین کا ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے چھپ جائیں، بھاگ جائیں، دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، درست ہے اس کے ساتھ بھاگ جائیں۔ الحناجر کا معنی ہے تیز زبانیں، گلے، حالات آزمائے گئے، درست ہے گلے۔ عورتن سے کیا مراد ہے؟ غیر محفوظ، لڑائی، گروہ ضائع کر دیے، تو درست ہے غیر محفوظ۔ کس غزوے میں مومن آزمائے گئے، سخت طور پر ہلائے گئے؟ غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ تبوک، درست ہے غزوہ خندق۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے دل میں تھا مرض، حسد، کینہ، بغض، درست ہے مرض۔ ابتلیٰ کا معنی ہے مددگار، آزمائے گئے، فریب، ہلا دیے گئے، درست ہے آزمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پر آزمایا مسلمانوں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، درست ہے مسلمانوں کو۔ منافق لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا وعدہ ہے سچا، مضبوط، پختہ، دھوکے کا، تو درست والا ہے دھوکے کا۔ منافقوں کی ایک جماعت کہتی تھی کہ تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، لہٰذا واپس پلٹ جاؤ، ہمت ہار دو، ہتھیار ڈال دو، جان قربان کر دو، تو یہاں ہے درست والا واپس پلٹ جاؤ، ورنہ ترجمے کے مطابق یہاں پہ ہے کہ واپس لوٹ چلو، تو اگر لوٹ چلو لکھا ہو تو وہ بھی درست ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو تمہیں بچا سکتا ہے، رشتہ دار، ہمسائے، حکمران کوئی نہیں، تو درست ہے کوئی نہیں۔ اشحاتن کا مطلب ہے غیر محفوظ، صحرا نشیں، سخت بخیل، خبریں، تو درست والا ہے سخت بخیل۔ اگر لشکر دوبارہ آ جائیں تو منافق تمنا کریں گے کہ وہ اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، دیہاتوں، گنواروں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، تو درست ہے دیہاتوں، گنواروں میں چلے جائیں، یعنی پیچھے چلے جائیں۔ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر فوجیں اطراف مدینہ سے داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں گے اور اس کے لیے بہت کم کریں گے، مدد، صلح، توقف، آرزو، تو درست ہے توقف۔ توقف کا ہوتا ہے وقفہ کرنا، یعنی رکیں گے نہیں۔ المعوقین، یہ اس پر اعراب نہیں لگائے ہوئے اس لیے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے المعوقین سے جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے تو تیز زبانوں سے مسلمانوں کے بارے میں کرتے ہیں غیبت، زبان درازی، بہتان، زیادتی، تو درست ہے زبان درازی۔ المعوقین سے جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے تو مال کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ بخل، سخاوت، ریاکاری، دکھاوا، تو درست ہے بخل۔ جی بچوں، اس کے بعد آ گیا درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات۔ سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والے فرشتوں کے لشکر کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی، تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور جنہوں نے کافروں کے خیمے اکھاڑ دیے، یعنی یہ ہوائیں کافروں کے خیموں کو اکھاڑ کر لے گئیں، اکھاڑ کر پھینک دیے۔ کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں۔ اگلا سوال ہے غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ تو یہ سوال جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ بھی آ جاتا ہے کہ اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا، اور اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا، جبکہ یہاں بک میں اکٹھا دیا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس میں ہیڈنگ بنا کر تو بتا دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کا طرز عمل غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں مومنین کا اللہ پر ایمان اور بھروسہ اور بڑھ گیا، وہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مکمل طور پر وفادار رہے۔ منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جبکہ منافقین جنگ سے پہلو تہی کرنے لگے، یعنی بچنے لگے، اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ہمیں واپس جانے دیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے۔ پڑھا ہے نا، آیت میں یاد آ گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سورۃ الاحزاب کی آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے المعوقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔
سورہ احزاب کی آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں المعوقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جنودن علم ترونہا سے کون سا لشکر مراد ہے؟ جنودن علم ترونہا کا مطلب نظر نہ آنے والا لشکر، اور اس سے مراد فرشتوں کا وہ لشکر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد اور کفار کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالنے کے لیے بھیجا تھا۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی پریشانی مشکلات کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچا ہے؟ تو یہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ ہی لکھ دینا ہے، تو اس آیت میں یہ اس کا آنسر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ تمہارے دشمن تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے تو وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد نیکسٹ ہے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کیا کہا کرتے تھے؟ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی مرض تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ منافقین کے خوف کا اللہ نے کن الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، سورہ احزاب میں بعض منافقین کیا بہانہ بنا کر مدینے کے دفاع سے بھاگنا چاہتے تھے؟ بعض منافقین نے یہ بہانہ بنایا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون ہے اسے بچا سکتا؟ تو کون اسے بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ جی بچوں، یہ میں نے جو فرسٹ ہم نے کیا تھا اس کے جو چیپٹرز ہیں ان کی میں نے اچھی طرح آپ کو معروضی MCQs اور شارٹ کوسچن کی تیاری کروا دی ہے۔ اب آپ اس کی بہترین تیاری کے لیے ایسا کریں کہ آنکھیں بند کر کے سنتے جائیں، جب میں بیان بولوں یعنی تو اس کے جو 4 آپشن میرے بولنے سے پہلے رائٹ آپشن آپ بول کر دیکھیں کہ جو میں نے بولی ہے اس کے مطابق آپ کا درست ہے، تو تیزی سے اس طرح میرے ساتھ ساتھ آپ ریوائز کرتے جائیں تو آپ کا بڑی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح شارٹ کوسچن کو بھی آڈیو روک کر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی کہ کوسچن بولا ہے آپ اس کے بعد آپ آنسر بولیں اور پھر میرا بولا ہوا آنسر کے ساتھ ٹیلی کریں اور دیکھیں چیک کریں کہ آپ نے صحیح کیا ہے، صحیح یاد کیا ہے۔ تو اب میں تو پہلے ہی کہتی ہوں یہ صرف ریویژن ہے، آپ لوگوں نے یاد تو کر لیا ہوا ہے، اب ریویژن میں پھر دوبارہ یاد کر کے ریوائز کر کے اچھی طرح لکھ کر پریکٹس کریں تو بہت اچھی تیاری ہوگی۔ اور بچوں اب کی دفعہ تو بہت اچھی تیاری کی ضرورت ہے کیونکہ سلیبس اگر کم کیا گیا ہے تو ظاہر ہے پیپر مشکل بھی بن کے آ سکتا ہے اور آپ کی تیاری اور غلطیاں زیادہ باریکی سے چیک ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اچھی طرح یاد کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، گڈ لک۔